السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کا سین کچھ اس طرح کا ہے کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویزا پالیسی اور یہاں کے سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کروں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہاں کی انڈین ریسٹورنٹ کی جو ویڈیو بنائی تھی اس کے یہاں پہ یہ شیف ہیں جو ہمارے ماموں کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ جاپان میں کب آئے اور ان کی سیلری کیا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ جاپان میں آنا چاہتے ہو تو کتنی سیلری آپ کو ملے گی اور اس کا پروسیس کیا ہے یہاں تک آنے کا نا۔ تو یہ بھائی ہمارے جو ہیں ان کا تعلق راجستھان سے، مجھے تو آپ جانتے ہیں میں کراچی سے ہوں۔ تو یہ آپ بتائیں گے کہ یہ جاپان میں کتنے سال پہلے آئے تھے؟ 8 سال پہلے آئے تھے نا؟ ہاں 8 سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے، 2013 میں آئے تھے فرسٹ میں۔ اور یہاں آنے کے لیے وہی پروسیس رہتا ہے کہ آپ کو انڈیا میں ہیلپر کا جو کرتے ہیں سال 1.5 سال، وہ ایک الگ ایکسپیرینس رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ ایکسپیرینس اسٹارٹ کرتے ہیں، جب کھانا بنانا شروع کرتے ہیں، اس سے لے کے یہاں تک آنے تک کا 11 سال سے اوپر تک کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے آپ کو نا۔ وہ انڈیا میں ہی چاہیے، وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ اب میں ریسٹورنٹ، جو اب یہاں ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے لیے آ رہا تھا، آپ کو ریسٹورنٹ کا ہی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ باقی آپ بولو گے کہ میں تو ادھر سائیکل چلا رہا، وہ والا ادھر نہیں۔ جو آپ کام ریسٹورنٹ کے لیے آ رہے تو ریسٹورنٹ کا ہی آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس میں بھلی ایک ریسٹورنٹ ہو، 4 ہو یا کچھ بھی ہو، اور جس ریسٹورنٹ میں فی الحال آپ کام کر رہے ہیں اس کا رننگ کا سرٹیفکیٹ لگے گا۔ آپ یہاں بھیجو گے نا، آپ کے نا پاسپورٹ کا کلر فوٹو کاپی ہے، 4 فوٹو لگتے ہیں، اور آپ نے ایک ریسٹورنٹ میں 7 سال کام کیا ہے اور ایک میں آپ 4 سال سے کام کر رہے ہیں تو 2 سرٹیفکیٹ ہو جائیں گے۔ تو ایک دوسرا والا وہ رننگ کا لگ جائے گا۔ جب آپ بھیجو گے تو اس میں ٹل ڈیٹ لگ کے آ جائے گا، ہاں بھائی یہ میں نے سرٹیفکیٹ مطلب 3 سال پہلے یہاں جوائنٹ کیا اور آج میں کاغذ بھیج رہا ہوں، تب تک میرا ڈیوٹی یہیں پہ ہے۔ اگر آپ کا یہاں اپلائی ہوتا ہے اور کچھ انکوائری ہوتی ہے تو آپ کے رننگ سرٹیفکیٹ کے ریسٹورنٹ کے اوپر ہی آپ کی انکوائری ہوگی۔ ایمبیسی کی طرف سے آپ کے اس میں فون آئے گا، آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں، ابھی ہم نے فون کیا تب آپ کیا کر رہے تھے، آپ کے مینیجر سے بات کرائیے۔ بہت سارے کیا فراڈ ہوتے ہیں، کام ہوتا آتا نہیں ہے اور ایسے ہی سرٹیفکیٹ دے کے آ جاتے۔ وہ کام کیا، ایک تو یہاں آدمی آ کے پھنس جاتا ہے، دھوکہ دھڑی ہو جاتی ہے، ایسا کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ کیا ہے ریسٹورنٹ میں مطلب فون کر کے پتہ کرتے ہیں بھائی یہ آدمی صحیح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ پوچھے گا آپ کے ریسٹورنٹ مینیجر کا کیا نام ہے، آپ کے کیشیئر کا کیا نام ہے، آپ کے مالک کا کیا نام ہے۔ تو پھر آپ اگر غلط بتاؤ گے اور سرٹیفکیٹ میں دیا ہوگا کہ یہ نام ہے مینیجر کا، تو آپ کا کینسل ہو جائے گا۔ اگر انکوائری میں آپ پاس ہو گئے تو آپ کا 3 دن کے اندر ویزا مل جائے گا۔ یہاں سے ویزا ملنے کے بعد میں یہاں کا مالک آپ کو انڈیا ہو یا پاکستان ہو وہ پوسٹ کرے گا آپ کو، تو 8 دن میں وہاں مل جائے گا۔ آپ کے ملنے کے بعد میں وہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس، ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے اس کے پاس لے جا کے آپ اس کو دے کے بھائی یہ میرے ڈاکومنٹ ہے جاپان کے اور یہ میرا پاسپورٹ ہے اور میرے کو پاسپورٹ پہ ویزا لگوانا ہے۔ تو آپ کا جو بھی امیگریشن سینٹر لگتا ہوگا، بامبے ہے، بنگلور ہے، کولکاتہ ہے، ممبئی ہے، تو جہاں لگے گا آپ ممبئی لگانا ہے تو ممبئی آپ کے کاغذ وہ ایجنٹ بھیج دے گا، یا آپ خود جا کے بھی لگوا سکتے ہیں نا، وہ کوئی وہ نہیں۔ تو وہ آپ کو ٹائم دیں گے بھائی 2 دن بعد آپ کے آ کے آپ کا پاسپورٹ لے جانا، تو وہ بھی وہاں سے واپس انکوائری کر سکتے ہیں اگر ان کو ہلکا سا بھی ڈاؤٹ لگا ہے کہیں تو، کہ بھائی یہ آدمی ویزا مل گیا اب ریسٹورنٹ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں گیا، کیا صحیح بات ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے بھی انکوائری آتی ہے اور اوکے ہو گیا تو آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا چڑھا کے آپ کو آپ کا فون موبائل نمبر پہ لوکل ایڈریس جو بھی آپ نے بایو ڈاٹا میں دیا ہوگا اس پہ آپ کو میسج کر دیں گے۔ آپ خود جاؤ گے تو، اور ایجنٹ تھرو دو گے تو ایجنٹ کو فون آ جائے گا، تو وہ اس کا آدمی جا کے وہاں سے وہ لے آئے گا اور آپ کو فون کر دے گا بھائی آپ کا پاسپورٹ کا کام ویزا لگ گیا ہے اور آپ کل یا پرسوں آ کے یہاں آفس سے آپ یہ لے جاؤ یہاں سے نا۔ تو وہ ٹکٹ آپ اس سے کروا سکتے ہو یا دوسرے ٹریول ایجنٹ سے کروا سکتے ہو۔ ٹکٹ کا وہ کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ویزا کی 3 مہینے کی ویلیڈیٹی رہتی ہے۔ جو ویزا پاسپورٹ پہ چڑھتی ہے اس تاریخ سے لے کے اگلے 3 مہینے تک کے اندر اندر آپ کو انڈیا سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں جاؤ گے تو وہ ویزا ایکسپائر ہو جائے گا۔ پھر وہ جو ویزا کا پاسپورٹ کے اندر ایک بڑا سا پرچہ آپ کا فوٹو ووٹو لگا کے اس میں سیٹ کر کے دیتے، وہ آپ کو دلی ایئرپورٹ ہے، بامبے ایئرپورٹ ہے، آپ جہاں پہ جا رہے ہو تو وہاں آفیسر لوگوں کو وہاں بتا دینے کا ہو بھائی، وہ چیک کر کے ہاں دیکھ لیں گے یہ تھا آپ کا امیگریشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ جاپان ایئرپورٹ پہ اترو گے، اس میں وہ پرچی وہ لے لیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کو بنا کے دے دیں گے۔
آپ کے فنگر پرنٹ لے لیں گے, آئی پرنٹ لے لیں گے, اور آپ کو باہر آپ جا سکتے, مطلب باہر نکل جاؤ گے. وہاں آپ کے کوئی پہچان والا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو یہاں سے کوئی مالک لوگ وہاں ایئرپورٹ پہ باہر لینے کے لیے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے آپ یہاں ریسٹورینٹ پہ آ جاؤ, آپ آرام کرو, پھر ڈیوٹی چالو کرنا ہے وہ. اور آپ کے جو بھی آپ کے اور مالک کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوگا وہ ایگریمنٹ لیٹر آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا جب آپ کا ویزا یہاں سے اپلائی کریں گے تب, کہ بھائی ہم اتنی سیلری دیں گے, 18 مان یا کم سے کم سیلری, 18 مان یعنی کہ 1,80,000 ین. اب انڈیا کا کتنا بنتا ہے, پاکستان کا کتنا بنتا ہے, وہ اپنے اپنے ریٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اور ہفتے کی 2 چھٹی ہوتی ہے. کتنے کا ہوتا ہے ٹکٹ یہ 37-38 ہزار روپے کے لم سم ہوتا ہے, لیکن تھوڑا اترتا چڑھتا رہتا ہے, تو 40,000 لم سم گنو آپ نے. باقی آپ لوکل سے آتے ہو, جیسے ہم لوگ راجستھان سے آتے ہیں تو ہمارا ادے پور ایئرپورٹ لگتا ہے, ہم ادے پور سے دلی کے لیے ہمارا 4,000 لگتا ہے, اور دلی سے واپس جاپان کے لیے کچھ 35,000, تو مطلب 40,000 کے لم سم پڑتا ہے. اور یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے تو مالک لوگ لینے آ جائیں گے, تو وہ تو یہاں سے کوئی بس کا وہ 2550 ین کیوتو تک کا لگتا ہے. اور یہاں ہماماتسو ہم جہاں کام کرتے ہیں وہ نا اوساکا اور ٹوکیو کے بیچ میں سینٹرل میں پڑتا تھا, یہاں ہوگے تو 5,000 روپیہ ایک آدمی کا لگتا ہے, جیسے ٹرین میں آؤ گے تو نا اس حساب سے. باقی آپ کو مالک لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ آ جاتا ہے تو کوئی آنے جانے کا کوئی تکلیف ہے نہیں. اور باقی انڈیا پاکستان میں تو ہندی بولنے والے ہوتے ہیں تو اپنے کو تو کوئی پریشانی آنے والی ہے نہیں. باقی جاپنیز بھاشا کی تو یہاں آنے کے بعد میں اپنے کو تو کوک لائن میں کام کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ بک وک خرید کے آپ پڑھائی کر کے جو بھی بعد میں آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اس لیے آپ کو بتا دیا ہے. اور باقی کام تو انڈیا میں کر کے آئے تو یہاں کر کے دینے میں کام میں تو کوئی مصیبت ہے نہیں, ٹھیک ہے. بریک یہاں پہ بھی ملتا ہے, یہاں لنچ ٹائم 2:30 بجے ہے امک جگہ, 3 بجے امک جگہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو 5 بجے سے رات کو 10 بجے کا ڈنر ہے. یہاں پہ ڈنر 5 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے, انڈیا پاکستان میں کیا 7 بجے ڈنر اسٹارٹ ہوتا ہے, اس لیے نا. باقی نوکری تو یہی ہے 8-10 گھنٹہ جتنا پڑتا ہے اپنا, اور باقی تو کام تو اپنے کرنے آئے ہیں تو کرنا ہی ہے, باقی تو کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے. ایکسپیرینس وہاں سے بہتر ہی ہے یہاں پہ, مطلب اگر کام کا سیلری کا انوائرمنٹ کا دیکھا جائے. ہاں یہ سیلری کا تو رہتا ہی ہے نا, ودیش ہے تو ودیش کے حساب سے رہتا ہے, اپنے ادھر تو کیا ہے تھوڑا کم ملتا ہے. اب انڈیا میں کوئی اچھی پوزیشن پہ کام کر رہا تو 30-35 ہزار مل جاتا ہوگا, کوئی اچھا ایگزیکٹو شیپ ہے تو 40-50 ہزار روپے مل جاتا ہوگا. لیکن یہاں کیا ودیش ہے تو چلو یہاں کیا سب آدمیوں کو کم آدمی مل کے کام کرنا پڑتا ہے, اس لیے سب مطلب وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کام میں نا. ایک ریسٹورینٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 آدمی رہتے ہیں, تو باہر بائی تو کام کرتی ہے, کوک لوگ اندر کام کرتے ہیں, مطلب سب یہ مل کے. اپنے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے سب الگ الگ ہے, چوپ کٹنگ کر کے دینے والا الگ ہے, کوئی پیس کے دینے والا الگ ہے. یہاں تو کیا ہے خود کٹنگ کرنا پڑتا ہے, خود پیسنا پڑتا ہے اور خود بنانا پڑتا ہے, اس لیے کیا یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. باقی کوئی مصیبت والی کوئی نوکری ہے نہیں. اور اگر آپ کو کام آتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, اگر نہیں آتا ہے اور آپ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے اگر آ جاتے ہو تو آپ ہی مصیبت میں پڑو گے, نہیں تو بلانے والا پڑے گا. نہیں کیا پھر آپ کو کام نہیں آئے گا تو ایک تو گھر والے ٹینشن میں رہیں گے, آپ لوگ خود ٹینشن میں رہو گے, وہ والا. اس لیے کیا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیا. جھوٹے سرٹیفکیٹ پہ بھی لوگ آتے ہیں. ہاں آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں. گاؤں میں گائے بھینس چرانے والے نیپال والے آتے ہی ہیں, بہت سارے دیکھے ہیں نا, جن کو نان لگانا بھی نہیں آتا پھر آ جاتے. پھر ان کو مہینے 2 مہینے 3 مہینے پھر وہ سیٹ لوگ بولے تم نے سرٹیفکیٹ میں لکھا, پھر وہ بولتے ہیں ہم کو ایسا کرنا 4 مہینے کا آپ سیلری مت دینا, پھر ہم وہ کریں گے. پھر 4 کے لیے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے یا کسی کے بھی؟ جو نارملی ہے وہ تو یہاں 4 مان وکیل کا لگتا ہے, 4 مان کا یعنی کہ 25-30 ہزار روپے تو انڈیا کا ہو ہی جاتا ہے. اور اپنا ٹکٹ مطلب کم سے کم ایک آدمی باہر نکلنے کے لیے 1.5 لاکھ کا خرچہ آپ مان کے سمجھو. اور جو ہم لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے وہ بھی تو ہم سے پیسے لیتا ہوگا. نہیں, بلانے والا تو پیسہ کیوں لے گا, اس کو کیا کرنا پیسہ لے گا. وہ تو کیا آپ کی پہچان ہے, تو اگر پہچان نہیں ہے تو پھر کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے تو آپ کی بات ہی کون کرے گا. جیسے آپ پہچان والے ہو, میں پہچان والا ہوں, آپ میرے دوست ہو تو میں بات کر دوں گا ہاں یار میرا کوئی دوست ہے وہ میرے ساتھ میں کام کیا ہوا ہے, اچھا آدمی ہے, اس کا ویوہار اچھا ہے, تو ہاں یار چلو ٹھیک ہے اچھا آدمی تو بلا لیتے ہی ہے نا. اس لیے نا باقی کام آتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اچھا آپ کام کرو مست رہو, کوئی وہ نہیں ہے نا. چلو ویڈیو بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارے بھائی کا ایکسپیرینس جو کہ انہوں نے اپنا 8 سے 9 سال کا ایکسپیرینس جاپان میں آنے سے پہلے کا اور آنے کے بعد کا شیئر کر دیا. تو جھوٹ کسی بھی چیز کا نہ بولا جائے تو اچھا ہے, اور آپ کی جان پہچان ہے
تو بہتر ہوگا یہاں پہ آنا، کیونکہ کوئی بھی آپ سے پیسے جو ہے نا وہ ایڈوانس میں لے کے اور آپ کا کام نہ کرے، ایسے کچھ چانسز ہیں نا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھوں اور آپ کو جواب دے دوں گا نا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.